ہمارے یہاں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کے بارے میں ایسے ہی تہمات پھیلے ہوئے ہیں جیسے انسولین کے بارے میں. شوگر کے مریض میں انسولین اور تھائرائڈ کے مریض میں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین، ان دونوں کے بارے میں بہت زیادہ معاشرے میں تہمات ہے. لوگ جانے نہیں چاہتے اس طرف. حالانکہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ایک سیف پروسیجر ہے. آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، انمول جانا ہے یا سینم جانا ہے، انہوں نے آپ کو ایک ڈوز کیلکولیٹ کر کے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کی، اس فارمیسی کو ریڈیو فارمیسی کہتے ہیں. ٹھیک. جو آیوڈین کو میئر کر کے مریض کی ویٹ کے مطابق اور اس کے تھائرائڈ کے سسٹم کے مطابق اس کو ڈوز متعین کر کے دیتی ہے. رائٹ. اچھا، وہ جو ڈوز پلا دیتے ہیں اس کے بعد 15 منٹ یا 20 منٹ کا یہ پروسیجر ہے. پیشنٹ وہاں سے پی کے گھر آ گیا، 7 دن کے لیے اس نے چھوٹے بچوں کے قریب نہیں جانا. 7 دن کے لیے چھوٹے بچوں کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے، آئسولیشن میں. ان وے بڑوں کے قریب سے گزر سکتے ہیں، لیکن وہ جو چھوٹے بچے ہیں اس کے قریب نہ جائیں. وہ ایک آئسولیٹڈ کمرے میں رہ سکتے ہیں. یہ ایک اس کی پریکاشن ہے. اس لیے کہ جب وہ آیوڈین پی لیتا مریض تو اس کے سانس میں سے یہ باہر نکل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے احتیاط ہو رہی ہے. اچھا، اس احتیاط کی وجہ سے بھی لوگوں میں بہت زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے نا کہ یہ کوئی کینسر چیز نہیں ہے، فلانی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کی جو ڈوز دی جاتی ہے وہ کینسر کریٹ نہیں کرتی. ایک دوسرا، ینگ فیمیلز اگر وہ آیوڈین پی لیتی ہیں تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ فرٹیلٹی پہ کوئی اثر پڑے. جو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ جو ان کی فیملی کے ممبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بچی ہے اس نے آیوڈین پی لی تو بعد میں اس کو اس کی فرٹیلٹی کے ایشوز آئیں گے، بے اولادی کی کنسیو کرنے میں پرابلم آئیں. تو آپ بیسیکلی ایسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. آیوڈین سیف ہے، جب ضروری اس کو پیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہائپر تھائرائڈ ہے، اب آپ کا ہائپر تھائرائڈ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ اب کیمیکلی آپ نے تھائرائڈ کو نان فنکشنل کر دیا ہے. رائٹ. ود ریڈیو ایکٹیو آیوڈین. ٹھیک ہے. اب وہ جو نان فنکشنل ہو گیا ہے تو بعد میں ساری عمر اس کی ریپلیسمنٹ تھائرائڈ ہارمون کی لینی پڑے گی. یہ ایک ڈرا بیک ضرور ہے. اچھا، کہ ساری عمر پھر آپ نے تھائرائڈ کی ریپلیسمنٹ لینی ہے. تو اپنے اندر سے ہارمون بنانے بند کر دیے تو باہر سے آپ نے ہارمون اپنے لینے شروع کر لیے اور پوری زندگی لیں گے. پوری زندگی. یہ ہے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کا پروسیجر. اس کی ڈوز بہرحال سیف زون میں دی جاتی ہے. اس کی کوئی کینسر یا اس کے اوپر فرٹیلٹی پہ اثرات نہیں آتے. ڈیٹا یہی کہتا ہے. اب آ جاتے ہیں جو ہائپو تھائرائڈ ہیں. ہائپو تھائرائڈ جتنے ہیں اگر ان کی اینٹی باڈی اینٹی ٹی پی او اینٹی باڈی پازیٹیو ہے تو ان کو لائف لانگ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کے نسخے میں پہلی بات ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ دوائی ساری عمر لینی ہے، اور اس دوائی کا ہے کہ وہ تھائراکسین ہارمون ہے جو اندر نہیں بن رہا تھا آپ نے باہر سے لینا شروع کر دیا. بالکل، وہ پروڈیوس نہیں ہو رہا، وہ آپ نے. میں سمجھتا ہوں یہ اگر کسی کو کوئی ایک بیماری بائی چوائس ہونی ہو تو ہائپوتھائرڈزم جو ہے وہ ایزیلی ٹریٹیبل کنڈیشن ہے. ایزیلی ٹریٹیبل اس لیے ہے کہ ایک گولی صبح کھانی ہے پانی کے گلاس کے ساتھ کھانے سے اور پہلے، ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے. 1 گھنٹہ پہلے. احتیاط صرف ایک ہے کہ ناشتے میں آئرن اور کیلشیم اور وائٹامنز نہ لیں. ناشتے میں نہ لیں، شام کو بے شک لے لیں تاکہ اس کے جذب ہونے کی ریشو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب بہت سارے جو ہمارے مریض آتے ہیں پاکستان میں ڈائٹ کی پرہیز کے بارے میں وہ لوگ بات کرتے ہیں. جب بھی کوئی تھائرائڈ کے پیشنٹ آتے ہیں وہ پہلا سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس میں پرہیز کیا ہے. اچھا، پرہیز تو ویسے تو پرہیز جو ہے اس میں بروکلی اور کیبج کا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. یہ بند گوبھی وغیرہ نہ لیں تو اس کو جتنا پکا لیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ اس کے سائز جو ریڈیوس بن سکتے ہیں، یہ گائٹروجن ان کو کہتے ہیں. لیکن باقی کوئی پرہیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ خواہ مخواہ اس کو جوڑتے ہیں کہ جی گلوٹن میں بند کر دوں، میں فلانی چیز بند کر دوں. جب میں کہتا ہوں کہ کوئی پرہیز نہیں ہے تو آدھے لوگ تو پریشان بھی ہوتے ہیں، مایوس بھی ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بڑا کچھ پڑھ کے آئے تھے نیٹ سے، تو ڈاکٹر صاحب نے تو بالکل کا کوئی پرہیز نہیں ہے. تھائرائڈ ہائپوتھائرڈزم میں کوئی خاص پرہیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کیبیج کو اوائڈ کر لیں. وہ بھی ایک پریکاشن، جب وہ پکا کے لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ٹریٹمنٹ لینی ہے روزانہ، یہ پرہیز ضرور ہے کہ دوائی روزانہ کھانی ہے. اور یہی وہ سب سیٹ ہے جن کی جب فیمیلز ہیں اور ان کو جب پریگننسی ہو جائے تو انہوں نے اپنی ڈوز کو 25% بڑھانا ہے. ہاں، سادہ فہم میں مریضوں کو یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ 7 ڈوزیں لیتے ہیں ویک میں تو جو ہی پریگننسی ہو تو فیمیل اپنی ڈوز کو 9 کر لے، یعنی 2 days 2 ایکسٹرا ڈوزیں لے لے. رائٹ. یہ بات
ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیے، جیسے ڈپریشن کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، انفرٹیلٹی کی ہم نے پہلے بات کی ہے، ان کا آپس میں اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور پہلے کس کو ٹریٹ کروانا ہے؟ تھائرائڈ کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے، یا پہلے ڈپریشن کو ٹریٹ کر کے پھر تھائرائڈ کو کروانا ہے؟ ہائپوتھائرڈ پیشنٹ ہے، اس کو آپ پہلے ہائپوتھائرڈزم ٹریٹ کریں، اوکے. ان میں ڈپریشن کامن ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ڈپریشن کے اگر آپ نے تھائرائڈ بالکل سکسیسفلی ٹریٹ کر لیا ہے، تو اس کے بعد اگر اس کے اندر سمٹمز برقرار ہیں تو پھر پراپر سائکیٹرسٹ کی ایویلویشن ہونی چاہیے. یہ تو ہوگی ڈپریشن کی بات. فرٹیلٹی کی بات کر لیتے ہیں. فرٹیلٹی میں ہم نے ٹی ایس ایچ جو تھائرائڈ ہارمون جو ہمارا جس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، وہ ہم نے 2.5 سے کم رکھنا ہے فرٹیلٹی کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ تھائرائڈ کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ آپ کا ٹی ایس ایچ 2.5 سے کم ہو. صحیح. اور اگر فرٹیلٹی کا ایشو ہو تو لوور کٹ آفس ہے، یعنی جیسے ہم ٹی ایس اے 10 پہ ٹریٹ کرتے ہیں تو ان میں ہم 4 پہ بھی ٹریٹ کر دیتے ہیں، تو تھریشولڈ لوور ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور تھائرائڈ فنکشن کا نارمل ہونا فرٹیلٹی کے لیے ضروری ہے. اوکے. اگر اس کو نارمل نہیں کریں گے تو باقی سارے میئرز فیل ہو جائیں گے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سرجری جو ہے وہ کب کروانی ہے، اور اس کے جو علاج میں دوائیاں ہیں یا سرجری کی طرف جاتے ہیں یا دوسرا ٹریٹمنٹ ہے تو کتنا مہنگا ہے؟ غیر ضروری سرجری بھی نہیں کرنی چاہیے، یا میں یہ بھی بتا دوں، غیر ضروری سرجری نہیں کرانی چاہیے. جیسے کسی کو نڈیول ہوتا ہے تو اگر وہ چلا گیا ہمارے کولیگ سرجنس کے پاس، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایڈوائز کر دیں کہ بھئی جاؤ بھائی سرجری کرا لو، یا اس کے کسی دوست نے مشورہ دے دیا کہ یار اس کی سرجری کروا لو، یہ کینسر نہ بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں غیر ضروری سرجری نہیں کروانی. لیکن سرجری کب کروانی چاہیے؟ 4 کنڈیشنز ہیں. آپ کا جو یہاں گلڑ بنا ہوا ہے، یہ نڈیولز بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا سانس خراب ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہم باقاعدہ سی ٹی اسکین کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سویلنگ آپ کے نیچے ٹریکیا کو یا سانس کی نالی کو دبا رہی ہے. ایک دوسرا ہے کچھ لوگوں کا کھانا پھسنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو یہاں پہ ان کو تکلیف ڈیفیکلٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے نگلنے میں، اسفیجیا. اوکے. دوسری یہ کنڈیشن ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کا ٹیسٹ کیا ہے FNAC اور اس پہ کینسر کے آ گئے ہیں سیلز، تو 3 کنڈیشنز ہو گئی. چوتھے وہ لوگ ہیں جو کاسمیٹکلی کروانا چاہتے ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں یہ مطلب اچھا نہیں لگتا. ہاں اچھا نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو وہ کاسمیٹک ریزن کی وجہ سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کچھ ایسے مریض بھی ہیں جن کا کیلشیم ہائی ہوتا ہے اور پیراتھائرائڈ گلینڈ اوور ایکٹیو ہوتا ہے، ہائپر پیراتھائرڈزم، اور ان کے پیراتھائرائڈ میں بھی ایک ٹیومر ہوتا ہے ایڈینوما. اب آپ نے ایڈینوما کے لیے سرجری کرنی ہے تو ساتھ میں تھائرائڈ نڈیولز کے لیے سرجری کر لیں. یعنی 2 کنڈیشن ایسی ہیں، ایک میں سرجری ضروری ہو گئی تو آپ نے اس کے لیے سرجری کرنی ہے تو نیک میں دوسری سرجری بھی ساتھ ہی کر لیں. تو یہ 4-5 کنڈیشنز ہیں جہاں پہ سرجری ضروری ہے. اس کے علاوہ باقی غیر ضروری سرجری سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آخر میں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ لیں کچھ ایسے بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے سلیبریٹیز ہیں اور بڑی شخصیات ہیں، ان کو بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ جب کوئی سلیبریٹی یا کوئی بڑی شخصیت اس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے یا سرجری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ریکوری ٹائم کیا ہے؟ ایک عام بندے کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ریکوری ٹائم اس کا کیا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے اپروچ کے اوپر. جب وہ تھائرائڈ کی سرجری کرتے ہیں اس کی 2-3 کمپلیکیشنز ہیں جن کو واچ کرنا ہوتا ہے. ایک تو وونڈ کی اپنی کیئر ہے. اس کے بعد یہ آپ کا کیلشیم لیول کیسا ہے، کیلشیم کئی دفعہ ساتھ انوالو ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو ساؤنڈ باکس ہے اس میں تو نہیں کوئی ڈیمیج ہوا. پھر اس کے ہارمونز اس کے اپنے جج کرتے ہیں. ایک 1 ویک کا جیسے پیریڈ عام طور پہ سرجری میں ہوتا ہے، اس میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. انلیس کو بہت ہی آپ نے مائنر قسم کا لیپروسکوپک طریقے سے کیا ہو. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ پیشنٹس میں ڈفرینٹ ٹائم ہوگا. رائٹ. آخر میں ڈاکٹر صاحب لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کوئی میسج آپ انہیں دینا چاہیں گے اس ڈیزیز سے حوالے؟ میسج میرا یہی ہے کہ آپ کے جسم میں جب بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہو، آپ کو انزائٹی زیادہ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کو ڈپریشن ہونی شروع ہو گئی ہے، آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے، آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، یہ انرجی لیول زیادہ ہی ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہارٹ ریٹ آپ کا زیادہ ہو رہا ہے یا ہارٹ ریٹ آپ کا کم ہو رہا ہے، تو یہ ساری کنڈیشنز ہیں. یا آپ کو GIT ڈسٹربنسز ہو رہی ہیں، آپ کا پیٹ خراب رہنا شروع ہو گیا ہے،
یا اس کے مقابلے میں آپ کو قبض کی شکایت رہنا شروع ہو گئی ہے. یہ ساری کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو تھائرائڈ کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. ٹھیک. اور ٹیسٹ سمپل ہیں, TSH اور فری T4 اور T3.